Question number 26 देखते हैं. NASA, it an organization dealing with space activities of USA. What NASA stand for? देखिए NASA जो है ना, वो जो जितने भी हमारी दुनिया से बाहर मिशन पे इतने होते हैं, तो उमूमन नासा उसे लीड कर रही होती है. नासा इससे यानी कि सबसे आगे होती है काम कर रही है. वैसे रशिया भी है इस जो है में, इसके अलावा दूसरी भी जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं, लेकिन नासा जो है आजकल पेश है. तो अभी जो मरीख पे जो मतलब जो है मिशन, वो भी नासा का गया हुआ है. और इसका जो फॉर्म है नासा का, वो है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 27 है. इन MS Word 2016 शॉर्टकट की टू ओपन फोन डायलॉग बॉक्स. अब फोन डायलॉग्स बॉक्स कौन सा होता है? देखें ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाला डायलॉग बॉक्स जिसके गेंद में अपने मेरा कर्सर घूम रहा है, इसे कहते हैं फोन डायलॉग बॉक्स. इसमें क्या है, इटैलिक कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं. इसमें आप मतलब बहुत सी ऐसे यानी कि फ़ॉन्ट की जितनी भी चीज़ें होती हैं इसमें मौजूद हैं. आप साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं अपने फ़ॉन्ट का. आप यहाँ पे इसकी जो और मज़ीद स्टाइल मिल जाते हैं. तो कंट्रोल डी जैसे भी हम प्रेस करते हैं तो इसका जो है ना फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है. तो इसके शॉर्टकट ये है कंट्रोल डी. तो क्वेश्चन नंबर 28 है. चूज़ द करेक्ट सेंटेंस दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द रिपोर्टेड स्पीच. अब इसका कुछ सेंटेंस जो बेस्ट रिप्रेजेंट करे इसको. दिस सैड, उसने कहा वी टेक एक्सरसाइज एवरी डे. हम रोज़ एक्सरसाइज लेते हैं. तो इसका दिस सैड डैट वी टेक एक्सरसाइज एवरी डे. दे सैड डैट दे टेक एक्सरसाइज एवरी डे. उन्होंने कहा कि वो रोज़ एक्सरसाइज लेते हैं. तो यहाँ हमने टुक नहीं करना, टेक की रखने के. जो एक्सरसाइज है वो यानी कि रूटीन का काम है, उसे हम प्रेजेंट में ही बयान करते हैं. यानी कि कोई भी रूटीन हो, आदत हो, उसको प्रेजेंट में ही बयान किया जाता है. तो यहाँ पे हम चेंज नहीं करेंगे. क्वेश्चन नंबर 29 है. खंजरे पास लिंक पाकिस्तान विद. जो खंजरे पास है पाकिस्तान का चाइना के साथ ये लिंक कराता है. क्वेश्चन नंबर 30 है. जमशेद मार्का डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ इन द फील्ड ऑफ. किस फील्ड में उसने अपने आप को यानी कि मनवाया, अपने आप को ये जाहिर किया कि उसमें ये एक यानी कि ख़ुद को अलग जाहिर किया, अलग एज ए पर्सनैलिटी के तौर पे. वैसे वो डिप्लोमेसी के माहिर थे, डिप्लोमेट थे. ठीक है. अगर इनकी डिटेल में बात करें तो जमशेद जो है ये जनाब पाकिस्तानी डिप्लोमेट हैं और ये फॉर्मर क्रिकेटर जो है कमेंटेटर रह चुके हैं. ठीक है. तो इन्हें इससे हिलाल इम्तियाज़ जो है अवार्ड वो भी दिया गया. ठीक है. ये डिप्लोमेट हैं. इनका जो कैरियर है टोटल 42 ईयर्स पर मुश्तमिल है. इन्होंने वर्ल्ड वार 2 भी मतलब हिस्सा लिया हुआ है. ये वो शख्स हैं. और ये एज ए जो है ना वो इंडियन सेल यानी कि जो उनकी मिलिट्री नेवी थी ना, उसमें एज ए इनका पार्ट था. 31 क्या. व्हाट इज़ दी ओल्ड नेम ऑफ मक्का. मक्का का ओल्ड नेम क्या है? मक्का का ओल्ड नेम बक्का है. वो जो वर्ड ये बक्का है ना, ये कुरान मजीद में आया है. ठीक है. ये वर्ड बक्का. 32 कार्बन्स यानी कि कुछ सिटीज़ जिनका नाम कुरान में आया है उनमें से एक सिटी ये भी है बक्का. 32 है. कार्बन स्कीम वाज इंट्रोड्यूस अंडर दी. कार्बन स्कीम क्या है? कार्बन स्कीम यह है कि कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किया जाए. ये कार्बन स्कीम है. क्योटो प्रोटोकॉल जो कि 2005 में आया था, उसके तहत यह है कि कार्बन जितना हो सके कम से कम यूज़ करें. असल में इनका असल जो मकसद ये है कि हम अपनी जो दुनिया की चीज़ें हैं उनको कुछ इस तरह यूज़ करें ताकि हमारा आसान हो जाए. तो इस जो क्योटो है इसका काम यह है कि हमारे जो दुनिया के वसाइल हैं उनको कुछ इस तरह से यूज़ किया जाए कि उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड या दूसरी चीज़ें जो ऐसी प्रोडक्ट हैं जिनको मतलब जिनसे कार्बन जिनके होती है ज़्यादा होती है उनको मिनिमाइज़ किया जाए जितना हो सके. तो और जो कुदरती वसाइल है उनको भी कम से कम यूज़ किया जाए और चीज़ों को इस तरह मैनेज किया जाता है ताकि माहौल में आलूदगी ना हो. ठीक है. इसका आर्टिकल 3 ये भी PPSC में पूछा जाता है अक्सर कि क्योटो प्रोटोकॉल इसका आर्टिकल 3 जो है वो किसको डील करता है? वो हेल्थ को डील कर रहा होता है. क्वेश्चन नंबर 33 है. द उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी एंड इम्पोर्टेंट. ये पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया. तो स्टार्टेड ये 1867 में उर्दू हिंदी जो है तनाज़ा ये खड़ा हो गया था. तो इसी की वजह से मौलाना अब्दुल हक जो हैं उन्होंने उर्दू में बहुत काम किया
اور اردو کے خلاف باقاعدہ جو ہے انڈیا میں ادارے قائم ہوئے جس نے اردو کے خلاف کام کیا، کیونکہ وہ سمجھتے جو اردو ہے نا یہ دکن سے آئی ہے، اور یہ جو دکنی بادشاہ آئے تھے انڈیا میں تو وہ اردو کو لے آئے ہیں، وہ سمجھتے تھے یہ مسلمانوں کی پیدا کرتا ہے اور یہ مسلمانوں کی لینگویج ہے، تو اس لیے جو ہے زیادہ تر جو ہندو ہیں یا دوسرے ہیں لوگ وہ کہتے تھے کہ نہیں یہ ہماری زبان نہیں ہے، ہماری زبان ہندی ہے، اردو نہیں ہے، اردو کسی صورت بھی ہماری قومی زبان نہیں ہو سکتی۔ کویشچن نمبر 34 ہے چیچن اٹزا، چیچن اٹزا از سچویٹڈ ان، چیچن اٹزا کیا ہے؟ چیچن اٹزا ایک 3 عمارتیں ہیں، یہ میکسیکو میں، یہ عمارتیں کیسے ہیں؟ یہ اس طرح کی عمارتیں ہیں، آپ کو اس طرح یاد رہ جائے گا کہ اس میں بہت سی سیڑھیاں چڑھ کے نا اوپر جاتے ہیں، اور وہاں پہ ایک کمرہ بنا ہوا ہے، مطلب وہاں پہ ظاہر سی بات ہے اور پرانے وقتوں میں وہاں پہ کوئی مطلب دیوتاؤں کی پوجا کی جاتی، اور اس میں یہ ہے یہ جو عمارت ہے نا ان کے سامنے ان کے ساتھ نا ایک مطلب کنواں ٹائپ بنا ہوا ہے، مطلب ایک چھوٹی سی ایسے سمجھ لیں کہ پانی کی جگہ بنی ہوئی ہے، اس کا جو صحن ہے، اور وہاں پہ ہوتا یہ تھا کہ وہاں پہ وہ کنواری لڑکیوں کو نا ان کا گلا کاٹ کے ان کو مطلب بلی دیتے تھے، تو اس لحاظ سے بھی یہ اہمیت کیا ملے، مطلب کہ وہ یہ کام کرتے تھے نا، تو یہ آپ سے جو چیچن اٹزا ہے یہ اس طرح کی جگہیں تھیں، اب بھی لوگ وہاں پہ خیر سیر و سیاحت کے لیے جاتے ہیں۔ کویشچن نمبر 35 ہے ٹوٹل ڈسٹینس فرام اسکول ٹو ہاؤس از 39 کلومیٹر، یعنی کہ 39 کلومیٹر ٹوٹل ڈسٹینس ہے، اور جو عابد کورڈ ڈسٹینس آف 13 کلومیٹر اس میں وہ کور کرتا ہے، تو کتنے % اس نے کور کر دیا؟ تو جب ہم اس کو دیکھتے ہیں فارمولا لگاتے ہیں تو یہ 33.33% اس نے ایریا جو ہے کور کر لیا۔ اگر ویسے فور سیک آف آرگومنٹ اگر آپ کو نہیں بھی آتا اس طرح کے سوال، آپ کو مطلب آپ کیلکولیٹر کے بغیر آپ انسان بعض اوقات کچھ لوگ عادی نہیں ہوتے، تو آپ اس طرح کر لیا کریں کہ اسے ہاف کر لیا کریں، ہاف کر کے پھر دیکھ لیا کریں، اس سے بھی ایزیلی انسان کو پتہ لگ جاتا ہے اس طرح کے آنسر۔ تو عموماً یہ سمجھیں کامن سینس کے ہیں، میتھ کے اسے نہ ہی سمجھیں تو بہتر ہے۔ وچ ایکس پریزیڈنٹ آف ایجپٹ پاسڈ اوے ان ایئر 2020، تو حسن مبارک جو ہے نا وہ وفات پا گئے ہیں 2020 میں۔ اینڈ ہو اسٹیبلش فیڈرل سیکورٹی فورسز، اچھا فیڈرل سیکورٹی فورسز کیا ہے، یہ کس نے اسٹیبلش کی تھی؟ یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کی تھی۔ اچھا آپ نے سنا ہوگا یہ پاکستان کی ہی ایک فورس تھی، اور آپ کو حیرانی ہوگی کہ اسے ڈسالو ختم کر دیا گیا۔ کیوں ختم کر دیا؟ دیکھیں میں آپ کو ایک اس کا بیک گراؤنڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے۔ ساری دنیا میں امریکہ ہو گیا، جتنے بڑے بڑے ممالک ہیں، روس ہو گیا یا دوسرے ہوں گے، ان سب کی ایک فورس بنی ہوئی ہے۔ وہ فورس کیا ہے؟ وہ ان کی جو پارلیمنٹیرین ہے نا وہ ان کو کور کرتی ہے، ان کے ساتھ کبھی فوج نہیں ہوتی۔ آپ امریکہ دیکھ لیں، آپ دیکھیں وہ ان کا جو صدر مطلب یا ان کا جو وزیر اعظم ہے وہ اتر ہوگا تو اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ سفید کلر کے لوگ ہوں گے اور وہ آرمڈ ہوں گے، ان کے پاس گنیں ہوں گی، اور وہ بڑے ہی ٹرین لوگ ہوتے ہیں، یعنی کہ وہاں پہ آرمی نہیں ہوتی، اور وہاں کے جو پارلیمنٹ ہے نا وہ ان کی سیفٹی کے لیے یہ فورس بنائی جاتی ہے، یعنی کہ فوج کا ان کے ساتھ ڈائریکٹ یعنی کہ اس طرح کا کانٹیکٹ نہیں ہوتا کہ ہر وقت پیچھے ان کے ساتھ ایک فوجی افسر جو ہے وہ گھوم رہا ہے، اس طرح ہوتا ہی نہیں ہے۔ ان کی جو ہے یہ فورس ہوتی ہے جو ان کے پروٹیکٹ کرتی ہے، جہاں پہ وہ ان کا جو پارلیمنٹ یا جو بھی ہوتا ہے نا اس کے ارد گرد وہ فوج کام کر رہی ہوتی ہے، مطلب وہ فورس کام کرتی ہے، اور وہ سویلین ہوتی ہے، ایسا سمجھ لیں کہ وہ اس میں نہیں ہوتی، وردی میں کبھی بھی نہیں ہوتی آپ۔ تو اس کا بہت بڑا جو ہے نا ایسا سمجھ لیں کہ بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اس کا وجہ یہ ہے کہ وہاں کا جو فوج ہوتی ہے اس کا کنٹرول نہیں رہتا۔ اب کس طرح کنٹرول رہتا ہے؟ فار ایگزامپل پاکستان میں دیکھ لیں، ہماری فوج بے شک بہت اچھا کام کر رہی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا یہاں پہ میں آرگومنٹ مطلب مخالف نہیں بلڈ کر رہا، لیکن میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں ایک دنیا کہ یہاں پہ ہمارا جو پریزیڈنٹ ہے یا ہمارا جو پرائم منسٹر ہے اس کی جو سیفٹی کے لیے نا ایک آرمی آفیسر ہمیشہ ساتھ رہتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہی آرمی آفیسر کوئی چھوٹا موٹا آفیسر تو ہوتا نہیں ہے، وہ بہت بڑی پوسٹ پہ ہوتا ہے اور اس کی بہت اپروچ ہوتی ہے، تو آپ خود ہی تھوڑا سا آپ آگے سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح چیزیں اس طرح ہینڈل کی جاتی ہیں، اور اس ڈسولو بھی اسی طرح کی گئی پاکستان میں 1972 میں بنی، اور 97 میں یہ کہہ کے ڈسولو کیا گیا اس کو کہ یہ مطلب ایک کسی سیاسی بندے کے قتل میں ملوث ہیں، اس پہ یہ اس آرگنائزیشن پہ پاکستان جو فیڈرل سیکورٹی فورسز پہ اس پہ الزام لگا گیا اور اسے ڈسولو کر دیا گیا، اور حالانکہ یہ ہونی چاہیے، بہت فائدہ مند ہے۔
میں آپ کو تھوڑی سی ایک اور ایگزامپل دوں. کبھی بھی امریکہ میں ایک دم جا کے کوئی بھی مطلب اگر جائے گی فار ایگزامپل اگر ان کی فوج جاتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹیک کور کرتے ہیں, تو جو وہ سویلین ان کے ہوتے ہیں نا, مطلب وہ ان کے سامنے حفاظت کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ فوراً ان پہ گولی چلا دیں گے. وہ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ہماری فوج ہے, ہماری طرف آ رہی ہے. مطلب اس طرح کا ایک نظام دنیا میں بہرحال یہ رائج ہے, اور دیکھ لیں وہ لوگ ترقی بھی کر رہے ہیں. تو یہ اس کا سارا فنڈا ہے فیڈرل سیکیورٹی فورسز کا. تو 38 ہے ٹو اسٹاپ اے سلائڈ شو ان ایم ایس پاور پوائنٹ وچ آف دی فالوئنگ آپشن آر کریکٹ. اچھا, ایم ایس پاور پوائنٹ میں جب بھی ہم سلائڈ شو چلاتے ہیں, اسے اوپن F5 سے جو ہے نا وہ اسٹارٹ ہو جاتی ہے, اور جیسے آپ اسکیپ کا بٹن آپ پریس کرتے ہیں تو وہ ختم ہو جاتی ہے. کوشچن نمبر 39 ہے, ہو گیو اے پروپوزل ٹو فارم اے نیو پولیٹیکل پارٹی فار دی مسلمس آف انڈیا. اب انڈین مسلمس کے لیے جو ہے نا نیو پارٹی کس نے کہا کہ ہمیں نئی پارٹی بنانی چاہیے؟ تو سب سے پہلے نواب سلیم اللہ خان نے یہ تجویز پیش کی کہ ہمیں مسلمانوں کی جو ہے اب نمائندگی صحیح طرح ہونی چاہیے. جو یہ پارٹیز ہیں جو دوسری ہندوؤں کی, وہ ہماری نمائندگی نہیں کر رہی, بلکہ ہمیں مزید جو ہے پسماندگی کی طرف دھکیل رہی ہیں. کوشچن نمبر 40 ہے, پلیز فل ان دی بلینک. ہی گیو ہز وائف اے لارج ڈیش آف فلاورز آن ہز برتھ ڈے. The bucket of flowers on his birthday, not a bundle, not a pack, not a group. Here the word is bucket is the correct option. Question number 41 ہے, ترکی, سیریا, لبنان, اسرائیل, شیئر, یہ تمام جو کنٹریز ہیں انہیں میڈیٹیرین سی جو ہے اس کو شیئر کرتی ہیں. 42 ہے, سندھیالوجی ڈپارٹمنٹ. جو سندھیالوجی ڈپارٹمنٹ جیسے مختلف ڈپارٹمنٹ ہماری یونیورسٹیز میں ہوتی ہیں, تو یہ سندھیالوجی ڈپارٹمنٹ جام شوروں میں ہے. 43 ان ایم ایس پاور پوائنٹ آن ماؤس کلک آپشن بی یوزڈ بائی. یہ ٹرانزیشن جب دینی ہو نا تو ون ماؤس کلک یہ ہوتا ہے. کوشچن نمبر 45 فلنگ دی بلینک, ٹو لنڈن آن دی ٹرین یسٹرڈے. تو اس میں کون سا آئے گا؟ اس میں ڈڈ میری وینٹ. تو دیکھیں یہاں پہ جو سیکنڈ فارم ہے, ڈڈ کے بعد کبھی بھی سیکنڈ فارم نہیں آئے گی, تو ڈڈ میری گو, ٹھیک ہے, یہ آئے گا, کیونکہ ڈڈ آلریڈی ایک سیکنڈ فارم ہے, تو اس کے بعد کبھی بھی سیکنڈ فارم نہیں لگ سکتی. 45 ہے, وین اسٹاک مارکیٹ از رائزنگ اٹ از کالڈ. اسٹاک مارکیٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ میں کیا ہوتا ہے, شیئرز ہوتے ہیں. مختلف کمپنیاں اپنے شیئرز بیچتی رہتی ہیں, خریدتی رہتی ہیں. ان شیئرز کی بنیاد پہ ان کی ویلیو ہوتی ہے نا کمپنیوں کی. تو وہ جب شیئرز کسی مطلب اوپر جاتے ہیں تو اسٹاک مارکیٹ رائز ہوتی ہے, تو اسے بلش کہتے ہیں, اس عمل کو جو ہے نا بلش کہتے ہیں. کویسچن نمبر 46 ہے, دی کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج آف پاکستان آرمی از لوکیٹڈ. تو یہ اسلام آباد میں واقع ہے. 47 ہے, ورلڈ فوڈ ڈے از آبزرو. خوراک کا دن منایا جاتا ہے کہ خوراک کو ضائع نہ کریں. خوراک کو یعنی کہ اس کے بارے میں جتنی بھی اس کی اہمیت بتائی جاتی ہے, اور دوسرے ڈفرینٹ طریقے بتائے جاتے ہیں کہ کس طرح ہم اپنی خوراک کو یعنی کہ گندہ ہونے سے بچا سکیں, یا دوسری چیزیں اس کی میئرز بتائے جاتے ہیں. یہ 16 اکتوبر ہے. کویسچن نمبر 48 ہے, عطا شید اینڈ عشا شمن آر نوٹیبل پوئٹس آف. یہ بلوچی, ٹھیک ہے, بلوچی لینگویج کے ہیں. 49 میں, وچ کنٹری واز انویڈیڈ ٹوائس بائی جرمنی. انویڈیڈ ٹوائس کا مطلب 2 بار. جرمنی یعنی کہ جو ہے اس کو انہوں نے انویڈ کیا, فتح کیا. ان دی 20th century اینڈ اٹ سیلف ہیڈ brutally colonized اینڈ کنگو. یہ پولینڈ نے کیا تھا. کویسچن نمبر 50 ہے, دی فیمس ڈیم اسپیک وچ از venerated by the Christians, Muslim, Buddhist and Hindu is located in. یہ سری لنکا میں ہے.